السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ اسم کی 4th پراپرٹی پڑھیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ اسم کی 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جینڈر، اس کے بعد نمبر، اس کے بعد ہوتی ہے کیپیسٹی۔ یہ 3 پراپرٹیز ہم اچھے سے پڑھ چکے۔ آج انشاءاللہ ہم 4th پراپرٹی پڑھیں گے جسے کہا جاتا ہے اسٹیٹس، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں اعراب۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا یہاں ایک چیز آپ لوگ سمجھ لیں کہ اعراب اور حرکات یہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے تو یہ سمجھیں کہ اگر میں نے لکھا ہے یہاں پہ مسلم، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پر یہ ایک حرکت ہے، یہ ایک حرکت ہے، ٹھیک ہے، انہیں حرکات کہتے ہیں۔ اب اعراب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اعراب ہم نے دیکھنا ہے۔ اچھا اگر میں اس مسلم کے بارے میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے پہلے آپ مجھے اس کا جینڈر بتائیں، تو آپ فوراً بتا دیں گے کہ یہ مذکر ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہم بات کرتے ہیں نمبر کی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں یہ واحد ہے مثنیٰ ہے، تو آپ کہہ دیں گے یہ واحد ہے۔ تیسرا اگر میں آپ سے پوچھوں اس کی کیپیسٹی، اس کی وسعت کے بارے میں، تو آپ بتا دیں گے کہ یہ نکرہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں ہم یہاں پر پڑھ چکے اور ہم نے سمجھ لیا۔ اب اعراب کو ہم سمجھتے ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ ہے محمد، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد۔ یہ لفظ جب ہم کلمے میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں جب ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہاں پر آتا ہے محمدن، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ محمدن، ٹھیک ہے۔ جب ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، ٹھیک ہے، محمدن، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تب ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، محمدن، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ 2 پیش آئے، یہاں پہ 2 زبر آئے، یہاں پہ 2 زیر آئے، تو یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ جو لفظ ہے محمد، اس کی فنیشنگ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ انکمپلیٹ سا لگ رہا ہے نا کہ کیا ہے یہ، لیکن جب ہم نے اس میں یہ جو پیش، یہاں پہ زبر، یہاں پہ زیر لگا دیا، تو ہم نے کہا کہ یہاں پر اس کی فنیشنگ ہو گئی۔ تو یعنی یہ 3 وہ سچویشن ہیں جس میں فنیشنگ دی جاتی ہے ایک اسم کو، ٹھیک ہے، اور انہیں کہا جاتا ہے اسم کے اعراب۔ ٹھیک ہے، 3 حالتیں ہوتی ہیں اسم کی جن کو اعراب کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسم کی جو فنیشنگ ہوتی ہے وہ اعراب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں اس کی ڈیفینیشن آپ کو بولوں تو اعراب وہ تبدیلی ہے جو لفظ کے آخری حرف میں ہوتی ہے اور معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی شکل کی تبدیلی کو اعراب کی تبدیلی کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ ہم نے دیکھا کہ جو محمد ہے، دیکھیں محمدن کا مطلب بھی محمد، محمدن کا مطلب بھی محمد، محمدن کا مطلب بھی محمد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اعراب کے اعتبار سے اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت جس میں یہ پیش ہے، دوسری حالت جس میں یہ زبر ہے، تیسری حالت جس میں یہ زیر ہے۔ ابھی ہوتی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے حالت رفع، ٹھیک ہے، حالت رفع۔ ایک ہوتی ہے حالت نصب،
اور ایک ہوتی ہے حالت جر. ٹھیک ہے، 3 حالتیں ہوتی ہیں اعراب کے اعتبار سے. حالت رفع میں جب اسم ہوگا تو وہ کہلاتا ہے مرفوع. کیا کہلاتا ہے؟ مرفوع. یعنی جب وہاں پہ چلیں اچھا یہ بعد میں بتاتے ہیں، مرفوع کہلاتا ہے. حالت نصب کیا ہوتا ہے؟ حالت نصب میں جب اسم ہوتا ہے تو وہ کہلاتا ہے منصوب. ٹھیک ہے، اور حالت جر میں جب اسم ہوتا ہے تو وہ کہلاتا ہے مجرور. ٹھیک ہے، 3 حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. وہ اسم جو حالت رفع میں ہوتا ہے مرفوع کہلاتا ہے، حالت نصب میں منصوب کہلاتا ہے، اور اسم جب حالت جر میں ہوتا ہے تو مجرور کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے جب یہ کہا کہ محمدن، تو یہ حالت رفع میں ہے، یعنی جب پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں ابھی کے لیے کہ جب یہ پیش ہے تو یہ حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے، جب زبر ہے، ٹھیک ہے، جب زبر ہے تو حالت نصب میں ہے، اور جب زیر ہے تو حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو اسم ہے یہ مرفوع اسم ہے، یہ جو اسم ہے یہ منصوب اسم ہے، اور یہ جو اسم ہے یہ مجرور اسم ہے. اور حالت کیا ہے؟ اس کی حالت رفع ہے، یہ حالت نصب ہے، اور یہ حالت جر ہے. ڈفرنس سمجھ گئے؟ یہ حالتیں ہیں، اور جو اسم ہے اسم کہلائے گا مرفوع، منصوب اور مجرور. ٹھیک ہے، اتنا سمجھ میں آیا؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ محمد کی تینوں اعرابی حالتیں بتائیں تو آپ کہیں گے حالت رفع میں محمدن، حالت نصب میں محمدن، حالت جر میں محمدن. اس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ اعراب کیا ہے. اسم کی فنیشنگ کو اعراب کہتے ہیں. اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، رفع، نصب، جر. اور جب یہ جو اسم ہوتا ہے حالت رفع میں مرفوع، حالت نصب میں منصوب، اور حالت جر میں مجرور کہلاتا ہے. اچھا، اب جیسے میں آپ سے کہوں کہ زید کی آپ کو تینوں اعرابی حالتیں بتانی ہیں تو آپ کہیں گے زیدن، زیدن، زیدن. اگر میں کہوں کتاب تو آپ کہیں گے کتابن، کتابن، کتابن. اگر میں کہوں آپ سے کافر آپ کہیں گے کافرن، کافرن، کافرن. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتی ہیں اعرابی حالت. اچھا، ہم نے ابھی جتنے بھی ورڈز میں نے آپ سے کہے، چاہے میں نے کہا کافر، میں نے کہا زید، ٹھیک ہے، میں نے کہا کتاب، میں نے کہا قلم، یہ سب کیا ہیں؟ آپ کہیں گے کہ یہ سب مذکر ہیں. یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر، یہ بھی مذکر، یہ بھی مذکر. اور یہ چاروں ہی کیا ہیں؟ واحد ہیں، واحد ہیں اور مذکر ہیں. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ واحد مذکر کا اعراب کیا ہوگا تینوں حالتوں میں، تو آپ کہیں گے کہ واحد مذکر کا اعراب 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر ہوں گے. ٹھیک ہے، اب یہ سمجھ لیں کہ یہ حرکات نہیں ہیں، یہ اعراب ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بدل رہے ہیں. حرکت یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ حرکت ہے. کتاب کے نیچے یا جو کاف کے نیچے ہم نے لگایا یہ حرکت ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو کہ اعراب الگ ہیں اور حرکات الگ ہیں. جب ہم آگے پڑھیں گے تو اور سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کس طرح سے الگ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے کیا دیکھا؟ واحد اور مذکر. واحد اور مذکر میں ہم 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر لگاتے ہیں. کافرن، کافرن، کافرن. زیدن، زیدن، زیدن. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب ہم نے لکھا جیسے کافرن، ٹھیک ہے، اس طرح سے 2 پیش لگ جائیں گے. جب ہم نے لکھا کافرن، اس طرح سے 2 زبر لگ جائیں گے. اچھا، تجوید کا اصول ہوتا ہے کہ جب آخری میں 2 زبر لگیں تو ایک الف ساتھ میں لگتا ہے. ٹھیک ہے، صرف 2 زبر میں، باقی میں نہیں.
ٹھیک ہے، کافرن. تو یہ اس کا خیال رکھیں گے، تجوید کا یہ رول ہے. اچھا، یہ ہم نے بات کی واحد مذکر کی. اب واحد مؤنث میں کیا ہوتا ہے؟ اب جیسے ہم نے کہا دار، دار کیا ہے؟ مؤنث ہے. اگر میں نے کہا کہ اس کی اعرابی حالت بتائیں تینوں، تو آپ کہیں گے دارن، دارن اور دارن. اگر میں نے آپ سے کہا بنت، بنت کہتے ہیں بیٹی کو، ہے نا. اگر میں نے کہا بنت کی تینوں اعرابی حالت بتائیں، آپ کہیں گے بنتن، بنتن، بنتن. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ چاہے واحد مذکر ہو یا پھر واحد مؤنث ہو، ٹھیک ہے، دونوں کی اعرابی حالت دو پیش، دو زبر، دو زیر سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. اچھا، اب جیسے ایک مؤنث لفظ ہے مسلمتن، مسلمہ، ٹھیک ہے. اب میں نے کہا کہ اس کی اعرابی حالت بتائیں، تو اس کی اعرابی تینوں حالت بتائیں، ٹھیک ہے. 1 2 3، ٹھیک ہے. آپ نے کہا مسلمتن، تیسرا ہوگا مسلمتن، اوکے. اب یہاں ہم دوسرے کی بات کرتے ہیں جس میں ہمیں لگانا ہے 2 زبر. یہ ہم نے لگا دیے 2 زبر، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ جو الف ہے نا، یہ نہیں لگے گا، ٹھیک ہے. یہ الف یہاں پہ نہیں لگے گا. کیوں نہیں لگے گا؟ کیونکہ کچھ ایکسیپشنز ہوتے ہیں. کیا ایکسیپشنز ہیں؟ گول تا کے ساتھ الف نہیں لگتا، گول تا کے ساتھ 2 زبر میں الف نہیں لگتا. اور یہ ایکسیپشن ایک جگہ نہیں، 2 جگہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ گول تا کے ساتھ الف نہیں لگتا، ٹھیک ہے. اور ایک اور ہے الف ممدودہ، ٹھیک ہے. یہ الف ممدودہ ہے، اس میں بھی الف نہیں لگتا. کیسے؟ جیسے ہم نے کہا سما ان، ٹھیک ہے. اب ہم جب لکھیں گے سما ان، تو ہم اس طرح سے لکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ الف اور حمزہ ہے. الف اور حمزہ کا جب کمبینیشن آپ کو دکھ جائے تو آپ نے 2 زبر لگانا ہے، ایک الف نہیں لگانا. جیسے کہ اگر میں نے کہا جزا، ٹھیک ہے، جزاؤن، تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ الف اور حمزہ کا کمبینیشن ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں کہتی ہوں جزءن، ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا دیکھا؟ یہاں پہ صرف حمزہ ہے، الف تو نہیں ہے نا، صرف حمزہ ہے. تو پہلے والے میں الف ایڈ ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ دوسرے والے میں الف ایڈ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پہ الف نہیں ہے نا، کمبینیشن چاہیے الف اور حمزہ کا. سمجھ میں آئی یہ بات؟ جیسے اگر میں نے کہا سماعن، ٹھیک ہے، اور ایک لفظ ہے سوءن، ٹھیک ہے. اب دیکھا آپ نے کہ کمبینیشن دیکھا. اب کمبینیشن میں آپ نے دیکھا کہ الف اور حمزہ کا کمبینیشن ہے، لیکن یہاں پہ صرف حمزہ ہے. تو یہاں پہ تو ہم ڈائریکٹ کیا کریں گے؟ 2 زبر لگا دیں گے. لیکن یہاں پر ہم الف لگائیں گے. کیسے؟ وہ دیکھ لیتے ہیں. ہم یہاں پہ لکھیں گے سما ان، اور یہاں پہ لکھیں گے سو
अन। समझ में आया फ़र्क आप लोगों को? ठीक है, तो ये डिफरेंस था। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? यहाँ पर हमने देखा कि वाहिद मुज़क्कर वाहिद मुअन्नस दोनों में जब एराब हम लगाएंगे तो दो पेश दो ज़बर दो ज़ेर लगाएंगे। दो ज़बर जब हम लगाते हैं तो एक अलिफ़ का इजाफ़ा करते हैं, ठीक है। और सिर्फ उसके दो एक्सेप्शंस हैं कि अगर अलिफ़ ममदूदा आ जाए यानी अलिफ़ और हमज़ा आ जाए उस वक्त हम अलिफ़ नहीं लगाते, और एक क्या है, गोलता वाली बात, ठीक है। अगर गोलता है तब भी हम अलग से अलिफ़ नहीं लगाएंगे। अब हम देखते हैं, देखें वाहिद होता है ना, उसके बाद क्या होता है, मुसन्ना होता है, और उसके बाद जमा होता है। तो हमने वाहिद पढ़ लिया, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है मुसन्ना, ठीक है। जमा हमारा बाद में पढ़ेंगे हम, अभी हमने पढ़ना है मुसन्ना। अब मुसन्ना में भी हम मुज़क्कर भी देखेंगे, ठीक है, और मुअन्नस भी देखेंगे कि मुसन्ना में कैसे होता है। हमने कहा मुस्लिम, ठीक है, यानी एक मुसलमान। अब मैंने आपसे कहा कि दो मुस्लिम, आप कैसे कहेंगे? आप नंबर्स में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि हमने कहा था मुस्लिमानी, ठीक है, और मुस्लिमैनी, ठीक है। ये आप लोगों ने नंबर्स में पढ़ा था कि जब दो अस्मा की बात आती है तो हम क्या बोलते हैं, जब दो इसम साथ होते हैं तो हम बोलते हैं मुस्लिमानी मुस्लिमैनी, ठीक है, किताबानी किताबैनी। अब जब हमने इस इसम को देखा तो हमें लगा कि यहाँ तो किसी फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ये तो ऑलरेडी फिनिश्ड दिख रहा है ना। अब देखें ना, यहाँ पे हमें लग रहा है कि इसके अंदर कुछ फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट है, या लास्ट में कुछ नहीं है, ये खाली दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो ये फिनिश दिख रहा है ये इसम तो। अब यहाँ तो हमें किसी फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि एराब क्या होते हैं, वो इसम को फिनिशिंग देते हैं। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी फिनिश्ड है, ठीक है, पूरी तरह से फिनिश्ड नहीं, मतलब ऑलरेडी इसकी फिनिशिंग की गई है, ठीक है। अब जब फिनिशिंग की गई है तो अब हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब इसका एराब क्या होगा? यहाँ तो ये ज़ेर दिख रहा है, अब ये क्या कर, इसका क्या चक्कर है? तो ये चीज़ समझ लें कि वाहिद में, ठीक है, वाहिद में हमारे जो एराब थे वो पेश ज़बर ज़ेर थे, ठीक है। लेकिन जब हम मुसन्ना पर आए तो मुसन्ना में हमारे जो एराब हैं वो कॉम्बिनेशन में आ गए, ठीक है, कॉम्बिनेशन में आ गए। कॉम्बिनेशन में क्या आ गए? आनी, ठीक है, आनी और आईनी की आवाज़ में, ठीक है। तो अब हम इसको नहीं देखेंगे, इस ज़ेर को नहीं देखेंगे, बल्कि हम आवाज़ों को देखेंगे, आनी आईनी। अगर कभी भी आपसे कहा जाए कि आनी और आईनी की आवाज़ आ रही है, आप फ़ौरन कहेंगे कि ये मुसन्ना है। जैसे कहा क़लमानी क़लमैनी, आप कहेंगे ये मुसन्ना है। किताबानी किताबैनी, आप कहेंगे कि ये मुसन्ना की आवाज़ है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन, ये आनी आईनी। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, हमने कहा कि हर इस्म की तीन एराबी हालतें होती हैं, मरफू मंसूब और मजरूर। जब हम देखेंगे, अगर मैं कहूँ कि मरफू इस्म, ठीक है, मरफू इस्म बताना है आपको मुसन्ना का, तो आप कहेंगे किताबानी किताबानी, ये मरफू है। फिर हमने कहा अच्छा मंसूब क्या होगा? मंसूब इस्म होगा किताबैनी, ये दोनों हम पढ़ चुके, किताबानी भी और किताबैनी भी, है ना। अब मजरूर क्या होगा? तो मजरूर भी किताबैनी ही होगा, ठीक है। जब हम चार्ट पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे किताबानी किताबैनी किताबैनी, ठीक है। मंसूब और मजरूर तीनों
جو منصوب اور مجرور ہے وہ کیا ہوگا؟ کتابینی ہی ہوگا. ٹھیک ہے، کنفیوژن نہیں کرنا اس میں کہ ایسا کیوں، ایسا کیسے ہوگا. ٹھیک ہے، ہر لینگویج کا اپنا حساب ہوتا ہے. انگلش کا بھی اپنا حساب ہے، اسی طرح سے عربی زبان کا بھی اپنا ایک حساب ہے کہ مجرور اور منصوب دونوں حالتوں میں ہمیں ایک ہی آواز آتی ہے آئینی کی. جیسے میں نے کہا قلم. ٹھیک ہے، قلم کو آپ نے مثنیٰ کی تینوں اعرابی حالت میں بتانا ہے. تو آپ کہیں گے قلمانی. ٹھیک ہے، قلمانی، قلمینی. ٹھیک ہے، اور پھر ایک اور بار لکھیں گے قلمینی، قلمینی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ حالت رفع میں ہے پہلا والا، حالت رفع میں ہے پہلا والا، حالت نصب میں ہے دوسرا والا، اور حالت جر میں ہے تیسرا والا. ٹھیک ہے، قلمانی، قلمینی، قلمینی. ٹھیک ہے، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. اگر میں نے کہا منافق، ٹھیک ہے، منافق، تو آپ کہیں گے منافقانی، منافقینی، منافقینی. اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ کافر، ٹھیک ہے، کافر کی آپ کو تینوں اعرابی حالتیں بتانی ہیں مثنیٰ میں، تو آپ کہیں گے کافرانی، کافرینی، کافرینی. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا آپ کا مذکر. اب ہم آ جاتے ہیں مؤنث کی طرف. ٹھیک ہے، مؤنث میں کیا ہوگا؟ مؤنث میں بھی جب ہم نے نمبرز پڑھے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ اگر میں کہتی ہوں مسلمہ، ٹھیک ہے، تو اس کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ آپ کو آتا ہے بنانا، مسلمتانی، مسلمتینی. ٹھیک ہے، وہی آنی، ٹھیک ہے، اور وہی آئینی، وہی آوازیں یہاں پر بھی لگیں گی کائے میں، مؤنث میں. یہاں کیسے لگیں گی؟ ہم یہ کر چکے ہیں پہلے ہی. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، یہ مسلمہ. ٹھیک ہے، اب ہم نے یہاں پہ کیا کیا؟ یہ تا ہے، تا کو ایسے ہی رہنے دیں گے لیکن اس کو لمبا تا کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ نہیں کر دیں گے. مسلمتانی اور مسلمتینی. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کیا؟ تا کو وہیں رہنے دیا لیکن اس کے آگے آنی اور آئینی ایڈ کر دیا. ہم جانتے ہیں گولتا بیچ میں نہیں ہو سکتا، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ مسلمتانی، مسلمتینی. اگر ہے صالحہ، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، 3 چاہیے نا ہمیں اعرابی حالتیں. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کیا؟ یہاں پہ اس کو لمبی تا کیا، اور یہ کیا ہو گیا؟ صالحتانی. اور یہاں پہ کیا کیا؟ لمبا تا کیا، اور یہاں پہ آئینی کر دیا. ٹھیک ہے، اور یہی چیز ہم نے یہاں پہ بھی کر دی. تو یہ کیا ہو گیا؟ صالحتانی، صالحتینی، صالحتینی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم نے مثنیٰ بنا لیا تینوں اعرابی حالت میں. ٹھیک ہے، کس کا؟ مؤنث کا. تو اگر میں آپ سے کہوں، آپ کو میں ایک لفظ دیتی ہوں صالح، ٹھیک ہے، اور آپ سے کہتی ہوں کہ آپ نے اس کی تینوں اعرابی حالت مثنیٰ میں بتانی ہے، مذکر کی بھی اور مؤنث کی بھی. تو آپ کیا کہیں گے؟ صالحانی، صالحینی، صالحینی، صالحتانی، صالحتینی، صالحتینی. اگر میں کہوں کافرہ، ٹھیک ہے، اس کی آپ کو
تینوں اعرابی حالت بتانی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کافرتانی، کافرتینی، کافرتینی۔ اگر میں آپ سے کہوں اس کا مذکر بنائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ کافر۔ میں کہوں اس کا مثنیٰ بنائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ مذکر کا مثنیٰ بنائیں تو کافرانی، کافرینی۔ اگر میں کہوں تینوں اعرابی حالتیں بتائیں، کافرانی، کافرینی، کافرینی، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہوں کافرتن کا واحد حالت نصب میں بتائیں تو آپ کہیں گے کافرن، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے فوراً جواب دینا آپ کو آنا چاہیے، یعنی ایک ہی لفظ میں آپ کو دوں، میں اس کا مذکر پوچھ سکتی ہوں، اس کا مذکر کا واحد پوچھ سکتی ہوں، مذکر کا مثنیٰ پوچھ سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ایک ہی ورڈ سے کتنے سارے پتہ چل گئے؟ دیکھیں جیسے ایک لفظ ہے مسلم، ٹھیک ہے، تو آپ کو کتنے ورڈز اس سے پتہ چلیں؟ دیکھو ایک کیا ہے، آپ کو ایک پتہ چلا مسلمن، مسلمن، مسلمن۔ پھر آپ کو پتہ چلا مسلمانی، مسلمینی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو کیا پتہ چلا؟ مسلمتن، 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 ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو کیا پتہ چلا؟ مسلمتانی، مسلمتینی۔ آپ کو 10 ورڈز پتہ چل گئے مسلم سے، ٹھیک ہے۔ 10 ورڈز آپ نے بنا لیے۔ ایک مسلمان مرد، ٹھیک ہے، حالت رفع میں، حالت نصب میں، حالت جر میں۔ 2 مسلمان مرد حالت رفع میں، حالت نصب اور جر میں۔ ایک مسلم عورت حالت رفع، حالت نصب، حالت جر میں۔ 2 مسلم عورتیں حالت رفع میں، حالت نصب میں، حالت جر میں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے اعراب، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے جمع بچتے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ جمع ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ اب اعراب کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اگر میں آپ کو بولتی ہوں مسلم تو آپ کو فوراً آنا چاہیے بولنا مسلمن، 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 مسلمان، مسلمین، مسلمینی، مسلمتن، 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 مسلمتان، مسلمتین، مسلمتینی، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل اچھے سے آپ لوگوں کو یاد ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ خیال رکھیے اپنا، پریکٹس کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔